السميع البصير. صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام بحضور ساقی کوثر شفاء محشر حامی بے قصاں سرور سرورا رحمت عالم یا غم گسار دو جہاں نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا لجپال کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ حاضرین والا شان واقعہ معراج لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا محبوب کو سیر اس لیے کروائی تاکہ اے حبیب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. عجائب و غرائبات کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھ سے فرمائیں. ایک چیز سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، سنانے والا بھی باکمال ہو، سن کر آگے پہنچانے والا بھی باکمال ہو، مگر کتنی مضبوط وہ بات ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کیا جائے. میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا براق گزر رہا ہے، آپ نے علماء سو دیکھے، وہ مولوی دیکھے، وہ جاہل علماء دیکھے، وہ علماء سو بھی دیکھے، کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل دیکھے، جو قرآن و سنت سے دور کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے. ان کی زبانیں آتشی کینچیوں سے کاٹی جا رہی. یہی میں نے گفتگو چھوڑی، آتشی کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی. میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کیا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں ڈالنے والے علماء کہلاتے ہیں. آج ہم جب حصول دین کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت محمد بن سیرین مشکات کے کتاب العلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، جب تم اپنا دین حاصل کرو تو دیکھا کرو میں اپنا دین کس سے حاصل کر رہا ہوں. کیا مجھے دین بتانے والا میرا رہبر ہے؟ کیا یہ خود دین کا عالم ہے؟ اس کی سر کی بات نہیں ہو رہی، اس کی سر تال کی بات نہیں ہو رہی، اس کی لب و لہجے کی بات نہیں ہو رہی. کیا یہ قرآن و سنت سے آگہی رکھتا ہے؟ کیا یہ مجھے دین سکھائے گا؟ میں گمراہ تو نہیں ہو جاؤں گا، میں مضبوط ہو جاؤں گا، اللہ کے قریب ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ یہی مقصد ہوتا ہے علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام مالک کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت مدینہ طیبہ میں میں نے موقوف تک پڑھ لی ہے، یعنی بی اے کر لی ہے، اب میں مزید حصول علم کرنا چاہتا ہوں، میں ایم اے میں اسپیشلسٹ اساتذہ دیکھنا چاہتا ہوں.
اور میں ایم اے کی کلاسز لینا چاہتا ہوں، میں کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں جتنا علم میں نے حاصل کرنا تھا کر لیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ تم کوفہ شہر میں چلے جاؤ، وہاں آج کل علم کا بازار گرم ہے۔ تو اس بچے نے عرض کی حضرت امام مالک سے، مسجد نبوی کے آپ امام ہیں، امام مالک سے پوچھا حضور اچھا تو میں کوفے میں کس جامعہ میں جاؤں، کسی استاد صاحب کا نام بتا دیں۔ جس طرح آپ پوچھتے ہیں حافظ حسن صاحب سے کہ میں نے بیٹے کو دین سکھانا ہے، ناظرہ تو پڑھ لیا، اب حفظ کروانا ہے، حفظ تو کروا لیے، اب میں نے درس نظامی کروانا ہے۔ تو پھر یہ حفاظ علماء آپ کو آگہی دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں مضبوط دین پڑھایا جاتا ہے، وہاں جو ہے نا وہ شارٹ کٹ سسٹم نہیں ہے، بیٹا تیرا بڑا تکڑا عالم بنے گا، تم چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، جامعہ سعیدیہ رضویہ انوار الحدیث میرے سیدی قاری الطاف اللہ سیال رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لگائے ہوئے پودے ہم آج بھی اصل نصاب پڑھا رہے ہیں۔ اور کل ہفتے والے دن تنظیم المدارس کے تحت پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ تنظیم المدارس بورڈ ہے جو ہمارا، بورڈ کے تحت ہمارا جامعہ سینٹر بنتا ہے۔ یہ مولوی بننا یہ نہیں ہے کہ یہ دو تر اردو دی کتاباں پڑھ لیاں تے طرز والو ہی تو بندہ مولوی بن گیا، وہ یوٹیوبیا مولوی بن سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ تو اسی طرح پوچھا اس بچے نے حضرت امام مالک سے، جملہ غور سے سننا، تو امام مالک بڑے دھیمے سے لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں بیٹے تم کوفہ شہر میں ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے حضرت ایوب السختیانی، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو وہ بچہ کہتا ہے جی میں نے اس دور کے مطابق گوگل کیا ہے، اس دور کے مطابق یعنی پوچھ گچھ کی ہے، پتہ شتہ لایا ہے، تو ان کا تو کوئی اتنا شورا نام شام نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کسی نامی گرامی بندے کے پاس جانا چاہتے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا تمہیں اس استاد کی میں تعریف بتاؤں؟ اب یہ ہے ٹیوٹر، یہ ہے استاد، یہ ہے جمعہ، یہ ہے خطیب، یہ ہے ایمان کی جلا دینا، یہ ہے دین حاصل کرنا، یہ ہے ایکسپٹیشن کا معیار، میرٹ، یہ ہے سٹیٹس۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں بیٹا ان کا بہت نام تو نہیں ہے مگر تجھے نہیں پتا وہ استاد ہے۔ اذا ذکر النبی بکا، جب ان کی پھٹی پر بیٹھو گے، بیٹھے گو تم کوفہ شہر میں، دل تمہارا مدینہ بنا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے پاس، لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں دور دراز سے، نوجوان شہزادے آتے ہیں، بڑی بڑی اپنی مساجد، راستے میں بڑے بڑے خطباء کو چھوڑ کر جی اتنے بہتا جمعہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار جمعہ تو ہر جگہ ہوتا ہے مگر یہاں جو عشق کے جام ملتے ہیں، یہاں بیٹھ کر جو دل مدینہ ہوتا ہے نا، تو عزیزان گرامی ان لوگوں کی آتشی کینچیوں کے ساتھ زبانیں کاٹی جا رہی تھیں۔ فرمایا یہ گمراہی میں ڈالنے والے وائز ہیں اور جاہل علماء ہیں۔ پھر میرے آقا کا گزر ایک پتھر پر ہوا، وہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے بیل نکلتا ہے، ٹگا بیل نکلتا ہے، سنڈا بیل نکلتا ہے اس میں سے، پھر اسی پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے تو جا نہیں سکتا، نکل تو آتا ہے جا نہیں سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کیسی بات ہے؟ عرض کیا محبوب یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہوں گے جو بری باتیں زبان سے نکالیں گے، نکال تو لیں گے مگر واپس نہیں جا سکتے، واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا نوجوان، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے پہلے تول پھر بول۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی سوچ میں، اپنے فہم میں، اپنے ادراک میں، ہمیں ایک توازن پیدا کرنا چاہیے، اعتدال، میانہ روی اور میٹھی بات کرنی چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے، حق کی بات آئے تو ڈٹ جانا چاہیے، سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام عجائب و غرائبات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی پیٹھ کے پیچھے گوشت لٹک رہا ہے، جس طرح بیل کی دم لٹکتی ہے اس طرح اس کی پیٹھ کا گوشت لٹک رہا ہے، اور گندے ہیں وہ لوگ۔ تو میری سرکار فرماتے ہیں، اور جس طرح جہنم کے، جس طرح یہ کھیتوں میں کھلیان میں مویشی چرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو چر رہے ہوں گے، جہنم کی آگ کو کھا رہے ہوں گے۔ میری سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا کرتے تھے، جو بندوں پر ظلم کیا کرتے تھے، آج ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی ایک چیزیں بتائی تھی، کچھ شارٹ عرض کر رہا ہوں۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دسترخوان دیکھا جس کے اوپر پاکیزہ طیب طاہر خوبصورت کھانے سجے ہوئے ہیں، مگر کھانے والا ان طیب اور طاہر کھانوں سے نہیں کھاتا، وہ پیپ کھاتا ہے، خون کھاتا ہے، گند کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے۔ حلال طیب کھانے سامنے ہیں مگر ان سے ایک ٹکڑا بھی لے نہیں سکتا۔ میرا بھائی، میرا نوجوان، میرا بزرگ، اپنے بیٹوں کو کیا کھلا رہے ہو؟ میرا دوست، اپنے کس دوست کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو؟ کس کے ساتھ پیزا کھا رہے ہو؟ اس کی کمائی کیسی تھی؟ اس کے باپ کی کمائی کیسی تھی؟ آج ہم کو یہ سوچنا ہوگا۔ تیری نمازوں کے سجدوں کی قبولیت کا راز تیری رزق حلال کی کمائی ہے۔ تیرا پہننا حلال ہو، تیرا پہناوا حلال ہو، تیرا پہناوا حلال ہو، تیرا کھانا حلال ہو۔ ارے جس طرح کئی سو من دودھ میں ایک پیشاب کا چھینٹا ڈال دیا جائے سارے دودھ کو گندا کر دیتا ہے، اس طرح جسم حلال میں ایک لقمہ حرام کا ڈال دیا جائے تو اس کی عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے اجتناب نہ کرے، 40 دنوں تک عبادت کر کر کے، توبہ کر کر کے، سجدے کر کر کے اس کو پاک طیب نہ کرے تو آگے سے اور حرام کھاتا رہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اس کو بہن بہن نظر نہیں آتی، ماں ماں نظر نہیں آتی، باپ باپ نظر نہیں آتا، مسجد مسجد نظر نہیں آتی، عالم عالم نظر نہیں آتا، استاد استاد نظر نہیں آتا، معاشرہ نظر نہیں آتا۔ وہ بھیڑیا درندہ ظالم بن جاتا ہے جو لوگوں کا حق کھاتا ہے، چھینتا ہے، اس لیے کہ ایک حرام لقمے کی پرورش کے ساتھ وہ بڑھتا گیا، نہ توبہ کی، نہ استغفار کی، نہ جھکا، نہ رویا، رب کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، حرم کعبہ کا طواف کرنے والا رو رہا ہو، چلا رہا ہو، اللہ 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 کہہ رہا ہو، میرا رب اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ میرے رب کے دروازہ رحمت اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، اس بندے پہ کیوں رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ فرما ملبسہ حرام مشربہ حرام، ملبسہ حرام مشربہ حرام۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کا کھانا حرام تھا، جس کا پینا حرام تھا۔ جب تک جسم کو حلال اور طیب رزق کے ساتھ مزین نہیں کرے گا، نہ نماز قبول، نہ طواف قبول، نہ والدین کی خدمت قبول۔ غریب ہو، گنہگار ہو، 1 روپیہ بھی دے دے مگر ہو حلال، اللہ عرشوں سے فضل کی بارش۔ میرا بھائی، میرا دوست، آج کی اس نشست میں ہم نے جس مضمون کی طرف پڑھا ہے اس کا جو تتمہ میں پیش کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ شب برات کی راتوں میں رونے والوں، رمضان کی آمد ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلایا کرو، اپنی بہنوں کو حلال کھلایا کرو، خود حلال کھایا کرو۔ حلال کھانے والا القاسم و حبیب اللہ، مزدور تو اللہ کا یار ہوتا ہے۔ اونچی نہیں آپ نے بولا، کیسے بولوں گا میں؟ مزدور حلال کمانے والا تو اللہ کا یار ہوتا ہے۔ فرشتوں کی ساری تسبیحات کو روک کر کہا جاتا ہے
اس مزدور کا پسینہ گرا ہے حلال کا، کما رہا ہے جی رب، فرما تم میری تسبیح چھوڑو، اس کے لیے بخشش کی دعائیں چھوڑو۔ میں تعویذ کا قائل ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا مگر تمیز کے ساتھ۔ آپ نے ضائع کر دی بات۔ میں تعویذ کا قائل ہوں مگر تمیز کے ساتھ۔ جب تمیز مٹ جائے پھر کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ جب دین کی تمیز آ جائے پھر تم خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے بیٹے پہ پھونک کے دیکھنا، اس سے جامی اور رومی کی خوشبو آئے۔ میرے لفظوں کو یاد رکھنا، میرے نوجوانوں، میرے شہزادوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، تاج تار ختم نبوت کے لیے اپنا دل جان پیش کرنے والوں، تمہارا کوئی نصاب ہے، تم کسی سکول کے ساتھ وابستہ، تم کسی استاد کے ساتھ وابستہ، تیرے جسم کا کوئی لباس ہے، تیری روح کی کوئی غذا ہے، اس سکول کے ساتھ اگر تعلق توڑو گے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اگر تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا تو ہیڈ ماسٹر کہے گا پھر تم نے ہمارے سکول کے قوانین کی دھجیاں اڑائیں، ہم نہیں رکھ سکتے تجھے۔ بھی غور کیا ہم نے میرے نوجوان، میرے بھائیوں، پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنے بڑے ہال ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، اتنے بڑے پیٹ، ان میں سے پیپ نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، گند نکل رہا ہے، اتنے بڑے پیٹ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، گر پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں، ان کا یہ گندا حال۔ پھر سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالو گے تو یہ لکھا جا رہا ہے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، بات ہوگی اس دن، فقیر کا پیغام جمعے کا سن کے جائے۔ میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، درود پڑھنے سے پہلے اپنے معاملات کو بھی دیکھو، سلام پڑھنے سے پہلے اپنے معاملات کو بھی دیکھو، تم کیسے کھا رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، کیسے بول رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو، کیسے لے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو۔ میرا بھائی، میرا نوجوان، اس بات کی طرف غور کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح، کوٹھے، کوٹھڑیاں بڑی بڑی، ان میں سے پیپ گند نکل رہا، اٹھتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، کیسے اٹھا جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، گوڈے بڑے پیڑ ہوندے نے جی، وزن کٹاؤ بھائی، دیکھی تو ٹھیک ہو جانا، سیر کاروائی۔ یہاں تو چند دن ہو تو تم کہتے ہو گوڈے پیڑ ہوتے ہیں، تو جتے ہمیشہ ہی سونا ہے۔ میرا بھائی، میرا نوجوان، میرے بھائی میں آپ سے میں اپنے نبی کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی کا قرب کیسے لیا جاتا ہے، کیسے آبیاری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جبریل یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں۔ سن سکتے ہو تو میں سنا دیتا ہوں، وگرنہ میرا دل ڈرتا ہے یہ جملہ کہتے ہیں، میں کانپ اٹھتا ہوں، میری روح کانپ اٹھتی، میں سوچتا ہوں کہ یہ جملہ میں کیسے کہوں۔ آقا کا پیغام ہے، پہنچانا تو ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اور سود کھانے والا، اس کا کم سے کم سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جتنا 70 مرتبہ ماں سے زنا کیا جاتا ہے۔ ماں سے کو تصور کر سکتا ہے ہم کس ٹھاٹ باٹ کے چکر میں چل رہے ہیں۔ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا۔ آؤ آج اس سے وعدہ کر کے جاؤ، سکھے ہوئے ٹکڑے کھا لیں گے مگر مصطفیٰ تیری غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک نوجوان کا چہرہ چوموں جو میرے نبی کے نام پہ بولے، میں دوبارہ کہوں گا
شیطان کو کہو، اس کو مخاطب ہو کے کہو تو چاہتا ہے نا بڑی گڈی تے بڑے کھار، اللہ دے گا۔ میں غلط طریقے نال نہیں ہوں لینے، میں انجی لینے نہیں جی میں مصطفیٰ دا دین آندا۔ تیری کچی کلی اچ جے رنگ نہ لگے تے فقیر نو پھڑ لے، جے تیری کچی کلی اچ رنگ نہ لگے تے پھر مینوں پھڑ لیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور نال سننا، میں ایک شعر میاں صاحب دا پڑھن لگا۔ سجنا جے تو سجنا، پہلے سجنا تو مراد ہے بیلی، دوجے سجنا تو مراد ہے سجاوٹ۔ سرکار فرماندے نے او سجنا جے تو سجنا سجنا، ڈارتے نہیں بوتا گیا تو پیپر ڈاڑے بھی ہوں گے۔ کچھ بولا او سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا کی سجنا، جس جس ڈٹھا سجن میرے نو، نہ رجیا نہ رجنا۔ اچھا بولو میرے نبی دیو غلامو، زندگی کی میں گزارنی ہے، زندگی دے اصول کی نے، زندگی دا طریقہ کی ہے، زندگی دی حقیقت کی ہے، تیرے کھان دا طریقہ کی ہے، تیرے پہنن دا طریقہ کی ہے، تیرے دیکھن دا طریقہ کی ہے، تیرے بولن دا طریقہ کی ہے، تیرے لین دا طریقہ کی ہے، تیری تجارت دے اصول کی نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ دی منڈی تے بازاری چلے گئے، تاجرانو باہر بلا لیا، فرمایا تاجرو تجارت کر دے ہو؟ جی امیر المومنین تجارت کر رہے ہو۔ فرمایا تنو تجارت دین دے اصول نہ پتہ ہے؟ حضور نہیں۔ فرمایا جنو پیدی شریعت دا پتہ نہیں، انو کوڑے لاؤ، انو کوڑے لاؤ، انو دکانوں باہر کر لو، انو لمبے پالو، انو کوڑے لاؤ۔ تجارت او کرے جنو مصطفیٰ دا دین ہونا۔ لوگاں نال ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگاں نال زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ جن مہنگائی بڑی ہو گئی، ادھچ کوئی دورہ نہیں، بڑی مہنگائی ہو گئی، پر لوگاں اسی نبی دا دین بھی تے نہیں نہ پڑھیا، اسی درد دل بھی تے نہیں نہ رکھیا، اسی محبت بھی تے نہیں نہ کی تھی، اسی دین بھی تے نہیں نہ سکھیا، اسی بیعت متعلق احکام شرعی نہ پڑھے۔ مدینہ طیبہ غلہ دی کمی ہو گئی، گندم دی کمی ہو گئی۔ جناب عثمان غنی ذوالنورین آپ دا قافلہ گندا مالا مدینے میں داخل ہویا، بڑی بڑی منڈی اندر بولی لگی، بڑی بڑی بولی لگی، بڑا بڑا ریٹ لگیا، اد تو زیادہ نفع ملیا۔ عثمان غنی فرماندے نے میں نہیں دینی گندم، میں نہیں دینی گندم، میں نہیں دینی۔ ایک ایسا بندہ ہے اوے جڑا اگے آیا آقا دے امیر المومنین اتنا ریٹ لگیا ہے، اد تو اگے کام ٹپ گیا ہے، اجے بھی تسی نہیں پہ دین دے۔ فرما ایک ہستی ہے جڑی میرے اد تو بھی زیادہ دین دی ہے۔ حضور او تاجر کون ہے؟ او کون ہستی ہے؟ عثمان غنی فرمانے اوے میرے غلاماں جی امیر المومنین، فرمایا میرا سارا غلہ لے آ کے مدینے دے
غریب امیر تقسیم کر دیا اللہ میں 70 گناہ تھا وہ ایک نا بچہ ہے تے بچیاں نو رکشے تے سکولے لے جاندا ہے پتہ نہیں تیل ود گیا میرا ریٹ بتا دیو میں کہ بتا لو وہ پرسوں کٹ گیا میں کہ ہن کٹا نہ لئیے کو بولو ہن نہیں بولے تسی جڑا ہیں کیسے ساڈے دل نے ہیں رجدے نہیں ہوئے جے سجنا تو سجنا لو مزہ ذرا ادا سرکار میاں صاحب دی بولی جے سجنا تو سجنا تے بن سجنا کی سجنا جس جس ڈٹھا سچین میرے نو رجی آئے نا رجنا سرکار میاں صاحب فرمانے نے کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا عشق تیرے دا عشق تیرے دا عشق تیرے دا رنگی محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا ہر شے مہنگی ہو گئی بول دے نہیں کیڑا میں کیتی ہے میں تے پوچھے ہی ہر شے مہنگی ہو گئی بولو تو صحیح اللہ کرے اور ہو جائے انہیں کہڑا پوچھ کے کرنی ہے ہر شے مہنگی ہو گئی اچھا کیوں مہنگا بجلی ٹھیک ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا چول مہنگی بولتے ذرا جائے کرک بھی مہنگی ہو گئی آٹا بھی ہو گیا نا یہ مسیح تو اسمان تو بجلی لے ہوں گی یہ جڑی مسیح دی لائٹ چل گئی ہے اتو سدرت المنتہا تو ہوں دی یہ دی نہیں مہنگی ہوئی تے پھر دساں تو بدا لیا کرو ہاں کام جے من دینا جتے نہ دیو تے جو انہوں دینے جتے پھر تھوڑا کو تے راج کی دیا کرو یار جا جے کہ تیر مشورہ دینا کدی یاد کریں گا جمعہ لے دیاڑے پتر نو میں کیا کر بیٹا جا مسجد چاہے تمہیں بہترین کم از کم تے ویسے 500 ہونا چاہیے چلو 100 لا لو بالکل ہی تھکیاں لا لو چلو 50 لا لو جڑا سب تو نواں نوٹ ہی نا وہ اتے رکھیا کرتے آکھیا کر انہوں دینا ہے کدی کریں صحیح ذرا آکھیں بھائی دے دینا تیرا ہی ہے ساڑا کیڑا ہے یہ تیرا ہی ہے تے پھر ویکھیں کرم کی ڈاؤں ویکھیں دے سکیں دیا کرو مسجد خدمت کرے گا پلیو خدمت کرے گا مدارس دی خدمت کرے گا ساڑھے کل تنظیم المدارس دی پیپر شروع ہو رہے ہیں کل جڑے بچے ایم اے دے سن انہاں مقالے لکھے نے مقالے انہاں دے مقالے ہوتے میں ایک بچے نو پوچھا تیرا پتر کنا کو خرچہ ہے یقین کرو بچے ایسے غریب تے نادار بچے نے جنہ دے کار ہو رہے روز کھان نو ہی ہو رہے نہیں ہوتا تے دین پڑھ دے پڑھ میں وہ دی ماں نو سلام آنا جدے کار کھان نو بھی کچھ نہیں وہ دا پتر کدھرے مزدوری کردہ تو گزار لے ہونا ہی سا سنا انہیں کہا میں پکھی رہ لنگی پر تو نبی دا دین پڑھ جا میرا بچہ
انہاں دی خدمت کریا کرو۔ میں ان بچے نے پوچھا، میں کہ پتر تو مقالہ لکھیا ہے؟ ہاں میں نے مقالے تو پھر ایک گل اور یاد آ گئی، لمبی ہو جائے گی۔ تے انہیں کہا جی میں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تے مقالہ لکھا ہے۔ میں اچھا، میں بیٹا کنا خرچہ آئی؟ انہیں کہا جی 8,000 آ گیا۔ میری جرت نہ پوے میں اس بچے نے پوچھا میرا پتر کتوں لے نے، کیونکہ میں انہوں سمجھدا سا تے میں ڈر گیا کہ بچے میرے دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میں کتوں 8,000 روپیہ جمع کیتا ہوئے، کیویں اس یتیم بچے نے، ماڑے بچے نے ماں کو پیسے منگے ہوں، ماں پتہ نہیں برتن تو کے جوڑے ہوں، انہیں پھر مقالے دے پیسے جمع کروان دے، انہوں لکھن دے، دی پرنٹنگ دے، تو سمجھ دے سارے اللہ دیو بندیو، میرے نبی دے غلامہ دا خیال کرے۔ میں جدن شہر ہوا میں اچیچ نال مدرسے جا کے نماز پڑھنا، میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا اتھے نہیں پڑھ دے، میں کہا اتھے ایڈے پاک ہے ہی نہیں، آندھا جی کی مطلب؟ میں کہا میں بھی گناہگار تے بھی گناہگار، تے وہ جڑے میرے آلے دوالے کھلوتے ہوندے نا 3 انجنوں تے 100 انجنوں، وہ سارے ہی معصوم ہوندے نے، تے توتلی زبان نال دھیان نماز وچ ایندے ہوندا تے پڑھدے ہوندے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ میں کیا انہوں کرم آ جائے تے انہیں آکھنا چل انہاں دے صدقے تینوں بھی معاف کر چھڑیا۔ ساڑھے ہوتے مارکیٹ وچ حاجی صاحب سن ٹر گئے نے دنیا تو اللہ جزا انہاں دے خدمت کردے ہوندے سن مدرسے، وہ ایک دن لڑ کے ٹر گئے مدرسے، استاداں وڈیاں نے پوچھیا کہ وہ حاجی ہری نہیں ہوندے مدرسے؟ انہاں کہا جی اے تواڈے منڈے شرارتی بڑے نے، انہاں تے چج ہی نہیں نماز پڑھن دا۔ کول میں بھی بیٹھا ہے، میں کہا واہ بڑا وا کم بنے، حاجی ہراں میں نہیں بڑھاندا ہن ذرا کر۔ حاجی ہراں بلایا چائے شائے اگے رکھی، میں حاجی جی تواڈے کنے منڈے نے؟ اے اینے منڈے نے۔ میں کہا سب تو نکے دی عمر کنی آندا 28 سال، تے میں کہا کنے دن تواڈے نال مسیتے ہوندے نے نماز پڑھنا دا؟ ایک بھی نہیں ہوندا۔ تے میں کہا جڑے شرارتاں کردے نے چنگے نہیں ہیں تے مسیتے نہ، تے اے اجے دین پڑھ گئے، اے جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے پڑھ دے نے اے دین پڑھ گئے؟ بولو تے صحیح، نہیں نہ پڑھے، اجے تے آئے نے، کوئی قرآن سارا پڑھ گئے، کوئی حدیث پڑھ گئے، یقین ہے بچے، بولو تے صحیح یقین ہے بچے، تے بچے شرارتہ نہیں کر رہے، بولو نا، ایتھے مسیتے آ کے نہیں کر رہے، گھر وچ نہیں کر رہے، اے استاد بیٹھے ہوئے نے، نہ پوچھو بچے کی کلاس وچ کرنے نے، تے وہ بھی بچے نے۔ میں کیا پر فرق ہے کسی دا بچہ ٹی وی ویکھ کے شرارتاں کردا ہے، کسی دا بچہ اکھلوتے تے مسجد وچ ہی نا سرگی 4 بجے اٹھدے نے تے آندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کوئی بچہ پڑھتا ہوتا طٰہٰ 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 ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کوئی بچہ پڑھتا ہوتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کوئی بچہ پڑھتا ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں کہا اتنا قرآن پڑھیا جو 2 شرارتاں بھی کر لیں آنے، انہوں نہیں پتہ نکے نکے۔ مسیت دے مولوی نو تے مسجد دے بال مدرسے دے شرارتاں کرن والے نو اوہی بابا گلاں بہتیاں کردا جدا اپنا منڈا کھوتا ہوندا ہے، اپنا منڈا سنوکر تے اوتے ڈنڈے لے کے کھلوتا ہوندا ہے، اے جنج دا وی مسیتے تے ہے ہی نا۔ میرے کہن دا مقصد کسی دی دل آزاری نہیں، میرے کہن دا مقصد ہے کہ اے دل نرم رکھیا کرو، اے جے بچے نے، نہیں سمجھے میری گل؟ وہ نکا جا بچہ سی نا یہودیاں دا، آ کے ویندا سی زہرا دے بابے، اچھی نہیں جو بولے ہیں، ذرا اچھی بولو تو پھر بڑا مزہ آئے گا۔ میری سرکار فرماندے نے ابو بکر عمر این الغلام، وہ بچہ کتھے گیا ہے؟ حضور بیمار ہو گئے، آؤ چلیے دی تیمارداری کریے۔ حضور دے گھر چلے گئے ہیں، بچے نے میرے نبی نو ویکھیا تے ترجمہ ذرا شعر وچ نہ کر لئیے۔
تے بول کے آندے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یاد. بزرگ میرے آہستہ شہزادے نوجوان میرے نبی دے دیوانے جنہاں نو ماں کلمے دی لوری دیتی ہے. ایک ایک بندہ مجددیہ مسجد اندر نبی زامن دے کے زور لا کے ذرا میرے نال آکھو تصور باندھ کر دل میں تمہارا. دیوانگی نہ لکھو تصور باندھ کر دل میں. پنجابی چاہتے نے چس نہیں آئی ہولی ہولی پڑھ دے ہو. میں دیوانہ جا بندہ میں سرگی آیا میرے نال یار رل کے پڑھو. میں جنون نال پڑھنا نبی پاک دا نام اینج میرا دل ہوندا ہے جننے ساہ نے سارے قربان کر دیا مدینے والے دے نال. میرے نال بزرگ نہیں بیمار نہیں جوان بندہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں زور لا کے میرے نبی دا نام میرے نال لینا ہے. ہاتھ کھڑا کرو میں ذرا زیارت کراں. آلے دوالے ویکھو ہاں یہ ہاتھاں نال لنگر کھانا ہے نبی دے نام دا صدقہ. تے ہن پڑھن دی واری ہاتھ نہ تھلا کری اچھی کہہ لو ذرا میرے نال تصور باندھ کر دل میں تمہارا. دیوانہ وار ہاتھ ہلاؤ پڑھو میرے نال سارے تصور باندھ کر دل میں تمہارا. خدا کا کیا ہمیں نظارہ. پڑھو پڑھو خدا کا لیا ہم نے نظارہ. پڑھو پڑھو مل کے خدا کا لیا ہم نے نظارہ. میرے نبی کریم عجائب و غرائبات کا مشاہدہ کر دے ہوئے کرتے کر لمبی نہ ہو جائے. حتی اتیت بیت المقدس لما التهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد بحي میری سرکار دا براق مسجد اقصی دے قریب فلسطین دے علاقے اندر لینڈ کر گیا ہے. مسجد تو باہر ایک پتھر ہے اس پتھر وال جناب جبریل امین علیہ السلام انگلی دا اشارہ کیتا ہے سوراخ ہو گیا ہے او دے وچ براق بنیا گیا ہے. اسرائیل اگے اسرافیل اگے میکائیل اگے جناب جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتہ نالے جا اقصی چ پہنچے محمدی پیارے انتظار چی کھڑے سیں نبیوں. جا اقصی چ پہنچے جا اقصی چ پہنچے محمدی پیارے انتظار چی کھڑے سیں نبی او تھے سارے. آدم نے نبیاں آدم نے نبیاں آدم نے نبیاں فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو.
انبیاء کھڑے ہوئے نے ایک دوسرے نو پوچھ دے نے کدی شیش پوچھ دے نے کدی ادریس پوچھ دے نے کدی جناب دانیال علیہ السلام پوچھ دے نے شعیب علیہ السلام پوچھ دے نے کدی جناب زکریا پوچھ دے نے کدی جناب یحییٰ پوچھ دے نے کدی عیسیٰ روح اللہ پوچھ دے نے کسے آخری نبی دیکھئے سارے آنے نے اج پہلی باری ویکھنا ہے محبوب دولہ بنے ہوئے نے شب اسرا دا دولہ شب اسرا دا دولہ براق بھی نوری دستار بھی نوری لباس بھی نوری براق بھی نوری براتی بھی نوری نبی جبریل اندر کے بڑا دروازہ کھلا ہے جدو نور نور علا نور اندر نظر آیا ہے سارے نبی کوئی قیام گئے کوئی سجدے گئے عرش چھٹی چہرہ مصطفیٰ بیٹھیا نبی بولے آقا میرا آقا میرا ہاتھ کھڑا کر کے آقا ذرا آقا میرا مسجد وچ بیٹھنا لیو زور لا کے آقا آقا میرا آقا میرا سونا سونا ذرا زور لاؤ نا مسجد سجاؤ ذرا آقا میرا آقا میرا آقا میرا آقا میرا آقا میرا ایک جملہ میں کہن لگا انبیاء نے چہرہ ودوہا ویکھیا زلف بلیل ویکھی حامیم دے کنڈل ویکھے یاسین دے سر ویکھے ید اللہ دے ہاتھ ویکھے المشرہ دے سینہ ویکھیا لوکسیمو دے قدم ویکھے بول کے آندے نے اگے سنیا سی بڑا ہی سونا ہے پر ویکھنے چتے ہور جیڑے بندے ایس جملے دا لطف لیا ہے نا ایس لائبریری چو جملہ رکھ لو تے کل قبر چ جاویں تے نبی آ جانا سامنے ہائے ہائے سامنے میری سرکار آن بول کے آکھی مجددیہ مسجد اندر ایک دن کلانی صاحب کل جمعہ پڑھ دیاں سنیا سی نبی بڑا ہی سونا ہے چہرہ و دہاد آئے زلفاں واللیل یعنی حامیم دے کنڈل نے یاسین دا سیرہ ہے تاہا دیاں لڑیاں نے حامیم دے کنڈل نے یاسین دا سیرہ ہے علم نشرہ دا سینہ ہے اللہ دا حبیب بڑے ہی سونا ہے سنیا سی میں کلانی صاحب کولو پر اج نبی سامنے آئے نے تے سنن نالوں بھی زیادہ ترجمہ مہر علی دی زبان مکھی چند بدر یہ مکھی چند نوجوانوں انج نہیں میں نو ترلا نہ کراؤ جس جگہ تے جمعے دی یہ پوزیشن چلی گئی ہے ہونے تھے دل نہیں رہ گئے دل تے یار دے قدمہ ہن ذرا روحانیت دا عروج ہے ہن اراجل جاؤ ہن میراجل جاؤ یار دا نام لینا ہی تے میراج ہے تیری میراج کہ تو عرش بری تک کی پہنچا تیری میرا جی کے تو عرش بری تک کی پہنچا تیری میرا جی کے تو عرش بری تک کی پہنچا میری میرا جی میری میرا ہاں ہاں میری میرا ہاں ہاں میری میرا جی کے میں تیرے
میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تخیل اندر نبی دے قدمانو رکھ لے, بول ذرا مل کے, میری معراج کے میں تیرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میری معراج کے میں تیرے قدم, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. عزیزان گرامی, جدو حضور نبیاں دے دوران گئے نے, کدھر کلیم اللہ, کدھر ذبیح اللہ, کدھر خلیل اللہ, کدھر کلیم اللہ, کدھر عیسیٰ روح اللہ, کدھر آدم صفی اللہ. نبیاں وچ میرا نبی, نبیاں اندر میرا نبی کھڑا ہے. جبریل لگے آئے لے, مائک سنبھال لے آئے, اسٹیج سیکٹری بن گئے لے, بول کے فرمانے نے نبی میو امونا ساڑی امامت کون کرائے گا, میو امونا ساڑی امامت کون کرائے گا. حضور دے جد امجد ابراہیم بھی اتھے نے, حضور دے جد امجد آدم علیہ السلام باپ بھی نے, ابراہیم علیہ السلام باپ بھی نے. اونا دے نسب دے اعتبار حضور بیٹے نے نا, ہن بیٹے حضور نے, اتھے باپ بھی کھڑے نے, مگر دین نے دس چڑیا. او جدو بیٹا عزت چی اگے نکل جاوے, عظمت چی اگے نکل جاوے, پھر امام بن جانا ہے. میرا نبی نبیاں دا سردار ہے. جبریل میو امنا فاخذ بیدی جبریل فقدمنی کملی والے یا تو علم بچوں وٹائے, حسب بچوں وٹائے, نسب بچوں وٹائے. تیری ماں آلہ, تیرا باپ آلہ, تیرا یار آلہ, تیرا علی آلہ, تیرا حسن آلہ, حسین آلہ, کتاب آلہ, تو آپ آلہ. امام مجد تسی آ گیا, آ گیا. جبریل فرماندے نبیو سوچو نا, آ گیا کملی والا, آ گیا, بولو آ گیا. جی میں تو سب پڑھے آئے نا, میرا نہیں دل کیتا کہ میں اگے جاواں. میرا دل ہے یا اللہ انہیں پیار نال تیرے نبی دا نام, اینی محبت نال تیرے نبی دا نام, یا اللہ آج سو جان میری سرکار آ جان. آ گیا کملی, سلامت ربو نبی دے غلاموں, آ گیا. نور ازلی چمکیا, غائب اندھیرا ہو گیا. ہن ہاتھ چکے 5 واری جواب دینا جے. کملی والا, کملی والا, کملی والا. آج کل جدید دور ہے, پوچھتے ہیں
بھائی دولہا ٹر پیا برات ٹر پئی ہے جی جی بالکل ٹر پئی ہے ہن کیڑے انٹرچینج تے ہو ہن کیڑے ریسٹ ایریا تے ہو ہن کیڑے ریسٹ ایریا تے ہو ہن کیڑے ریسٹ ایریا تے ہو میرا تے یقین ایمان آندا ہے فرشتے پوچھدے ہون گے اے جبریل امام الانبیاء نو لے کے نکل آئے ہو ہاں نکل آئے ہو ہن کیڑے ریسٹ ایریا وچ ہو جبریل آندے ہون گے انتظار کرو اسی مسجد اقصی آ گیا ذرا نا ہاتھ یار کھڑا کر کے آکھو آ گیا جنہیں بیٹھے ہو کھڑے ہو عباس بٹھی تک میں نو سارے نظر آ رہے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دیوانہ وار نعرہ لا کے آکھو آ گیا جدوں کوئی آندا ہے انتظام اہتمام شور و غل ہوندا ہے پھر دنیا پوچھ دیئے بھائی جی خیر کون آئے ویر جی خیر ہے نا بھائی جان بزرگوں چاچیوں بابیوں او پائیو جی او خیر ہے نا بھائی ملے بڑے انتظام خیر تے ہے نا جدوں عرش سجیا ہوئے گا فرش سجیا ہوئے گا فرشتے جنہ دی ڈیوٹی زمین اندر ہے پوچھ دیتے ہوں گے اپنے سردار جبریل کولو جبریل خیر تے ہے خیر تے ہے ویلا اج کون آیا ہے جبریل بول کے آندے ہوں گے آ گئے ہاں آ گیا مکھ جلد بدل 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 شاشانی متھے چمک دلا نورانی اس صورت لو اس صورت لو اس صورت لو میں جانا کھا کے جہانا سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جیسی شان تو شان سب بڑیاں جبریل کون آیا جواب آیا سونا آ گیا میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد کدی خطبہ آدم علیہ السلام دین دل کدی کلیم اللہ دین دل کدی داؤد نبی سلیمان نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام انبیاء خطبہ دین دینے ہن میرے نبی دا صدارتی خطبہ آ گیا نبی کھڑے نے صدارتی خطبہ امام الانبیاء دا چیف گیسٹ میرے آقا میرے مولا نے میرے حضور مسند صدارت نے جبریل اعلان کیتا ہوئے گا انبیاء کرام دی جماعت وہ مبارک ہوئے ان کملی والا آن لگے لوگ خطیب صاحب سنن آئے ہون نعت خاں بڑے بڑے ہون تو جدو لوگ آکھن لے بھئی ہون فلاں خطیب صاحب ہون لوگ واہ بھئی واہ اینا نو جیسی سنن آئے سا واہ بھئی واہ کیا بات ہے بھائی مزے آ جائیں گے بھائی اینا نو جیسی سنن آئے سا سارے نبی خطبہ دین دے رہے جلیل القدر نبی ایک آواز بلند ہوئی مرحبا یا رسول اللہ جلدی آؤ اسی تے تو سنا جناب نو سننا ہے ہویا اماز آگ دے کا جلا لیا اور خطبہ دے وہ میرے نبی خطبے دا پہلا جملہ بولیا پہلے بھی چکرم ہو جان گے سنیا جے سرکار فرمانے نے الحمدللہ اللذی ارسلنی رحمت للعالمین خطبہ سن لو وقت 2 منٹ رہ گئے نے سرکار فرمانے وقت حافظوں تو خوش ہو جاؤ
کیڑا زور لا کے میں وقف کیتا ہے وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل امتی کملی والے یا میں قربان میرے بچے قربان جتھے جانا ہے غلامان وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لي صدري وبدا عني زري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما خاتم النبي میری امت بہترین میری امت درمیانی میری امت پہلی میری امت آخری میری امت کرم علی میری امت فضل علی میری امت سونی میری امت پیاری میری امت ہن امتیاں نال اگلے دنیا تو پھر گل ہوے گی اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے واقعی